ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختی نمبر 19 پڑھیں گے. جو اپنے قاعدے میں جو مثال دی گئی ہے اسے پڑھیں گے، اور اسی پڑھائی کے ساتھ آج تختی نمبر 19 مکمل ہو جائے گی. آئیے اب شروع کرتے ہیں. پہلی لائن میں مد متصل ہے، دوسرے میں مد منفصل لکھا ہوا ہے، اور تیسرا مد لازم ہے. نمبر 1 مد متصل. اسے ہم وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھیں گے. پہلے ہم اسے وصل کی پڑھائی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وقف پڑھیں گے. پہلے وصل کی پڑھائی ہم شروع کر رہے ہیں. جاء، سیئت، سوء. یہ پڑھائی وصل کی ہے بچوں. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ملاتے چلے جا رہے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، اور جب رکیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے. جاء، سیئت. بچوں کلمہ سیئت میں یہ تا جو ہے ساکن ہے، اور ساکن ہی کیا جاتا ہے. جب ہم رکتے ہیں جو پہلے سے ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ سیئت یہ وصل پڑھیں یا وقف پڑھیں، دونوں حالتوں میں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا. مثلا سیئت، سوء. کلمہ سوء جب رک جائیں گے تو حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آخری حرف پر جب رکتے ہیں تو اسے ہم ساکن بنا لیتے ہیں سوائے تا مربوطہ کے. مد منفصل. فی امرنا لا الہ انا انزلنا. بچوں کلمہ فی امرنا اسے ہم وصل پڑھیں یا وقف پڑھیں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ آخری حرف جو الف ہے وہ ساکن ہے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. لا الہ جب وصل کریں گے تو ہا پہ جو حرکت ہے اسے ہم پڑھیں گے. جب وقف کریں گے رک جائیں گے تو ہا جو ہے اسے ساکن بنا لیں گے. مثلا لا الہ انا انزلنا. کلمہ جو کلمہ ابھی پڑھا گیا اس میں بھی آپ دیکھیے نون کے بعد الف ساکن ہے، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے الف ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. تو اس کلمہ انا انزلنا اسے وصل پڑھیں یا وقف پڑھیں ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا. مد لازم. الآن حاجوک والصافات. یہ وصل کی پڑھائی ہے. اگر ہم قرآن میں پڑھتے رہیں گے ملاتے چلے جائیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے. اگر رکیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے. الآن حاجوک والصافات. آج الحمدللہ تختی نمبر 19 اپنی مکمل ہوئی. فی امان اللہ.